دیکھیے یہ اچھا ہے، سول ملٹری مکمل ہمانگی ہے، ہائیسٹ پاسبل لیول پہ اس کا ادراک کیا گیا ہے اور لینا بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایف سی اور آرمی لڑ رہی ہیں، پولیس بھی اس میں شامل ہے، مگر اثر اس کا کنٹینول حملوں کی صورت میں دوبارہ آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو محفوظ کمین گاہیں میسر ہیں افغانستان میں، اور 35 خوارج کا یہ کہتے ہوئے ہیں ان آپریشنز میں، اس سے پہلے یہ دیر باجوڑ میں آپریشن ہوا ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اتنی ان کی کیجولٹیز ہوتی ہیں تو ان کی طرف سے ایک رسپانس بھی آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو افغانستان میں کمپلیٹ سپورٹ سسٹم میسر ہے، ایکسٹرنل ان کی ہیلپ حاصل ہے، ہماری آبادی کو آ کے وہ اس میں آ کے چھپ جاتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے ہم ڈرونز اور دیگر ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لانے سے کیئرفل رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ کنسٹرینٹس ہیں، ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے کمپلیٹ، پولیسنگ کا بڑا ویک ہے، ورچولی ایبسنٹ ہے، تو ورچولی ہمارے پاس ایف سی اور آرمی رہ جاتی ہے جو کہ اوور اسٹریچڈ ہے اس وقت، اور اپنے بساط پر وہ کوشش کر رہے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کا بڑا اہم کردار ہے، وہ اس وقت دن رات کر کے ان کے ساتھ نبرد آزمائے ہیں، مگر یہ ہول آف دا نیشن اپروچ کی اس وقت ضرورت ہے۔ ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ختم کرنا ہے، سول ایڈمنسٹریشن کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا، جوڈیشری کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا، اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو کچھ تصویراتی محل وقوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایکسٹرنل ڈپلومیسی کو بھی بروئے کار لانا پڑے گا، کچھ ایسے ممالک کے ساتھ جس میں چین ہے، رشیا ہے، ان کے ساتھ لائزن کر کے افغانستان کی جو حکومت ہے اس پہ دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے، اور جو بارڈر کنٹرولز ہیں اندرونی اور ہماری جو آبادی ہے اس کو تحفظ دینا، اس کو ری ایشور کرنا کہ یہ آ کے آپ کے ساتھ جو آپ ڈرا دھمکا کے اچھا سر، وزیر اعظم کی جانب سے آج کے اس دورے کے دوران ایک بڑا ہی کلیئر سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان خارجیوں اور پاکستان میں سے کسی ایک کو چوز کر لے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا انتخاب کیا ہوگا؟ دیکھیے جو یہ حکومت ہے یہ تو میڈیول تھنکنگ والی حکومت ہے، ان سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ اپنے کوئی جوہری تبدیلی لائیں گے رویے میں، مگر ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے، ہمارا پازیٹیو ان کے ساتھ لگاتار انگیجمنٹ رہنی چاہیے، مگر ان پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہر مرتبہ یہ بات کہنے کے باوجود انحراف ہی کیا ہے، تو ہمیں خود یہ جنگ لڑنی پڑے گی، اور اگر افغانستان میں محفوظ کمین گاہیں موجود ہیں تو ہمیں اس طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کس طریقے سے ہم ٹارگٹ کریں۔ اچھا سر، یہ بھی کہیے گا کہ افغانستان کا کیا مائنڈ سیٹ سمجھتے ہیں آپ، کہ کیا ان کے دماغ میں ہے، کیا تھنکنگ ہے افغانستان کی، کہ ہم دیکھا جائے تو پاکستان کی جانب سے ہر بار ان کے ساتھ نیکی ہی کی جاتی ہے اور اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، لیکن بدلے میں ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیے افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہے جو آئیڈیولوجیکل افینٹی ہے ان کی، ان گروپس کے ساتھ جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ کوئی تصویراتی سوچ والے کے حامل لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی بہت ان کی کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، تو وہ بدقسمتی سے اب اس قسم کے جو لوگ ہیں ان پہ ریلائی کرنا اور ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ پاکستان کو بیل آؤٹ کریں گے، وہ ٹھیک نہیں کیا۔ صحیح سر، وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے وہ فردر یہ بھی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر جواب دینے کے لیے جو بھی ضروری انتظامی اور قانونی اقدامات کرنے پڑے وہ ہم فوری طور پر کریں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے یہ؟ دیکھیے بات سٹیٹمنٹ سے تو بڑی اچھی ہیں، یہ ہائیسٹ پاسبل لیول پہ وہاں جانا وزیر اعظم کا، اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ڈگری آف سیریسنس کتنی ہے گورنمنٹ کی، اب کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب وہ سٹیٹمنٹ سے آگے بات نکل چکی ہے، اب کرنا ہے، اور جو کام کرنا ہے وہ ظاہر ہے آرمی ایف سی وہ پوری طریقے سے اس میں شامل ہے، ریسورس کریں ان کو، ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال لائیں، بارڈر کنٹرولز کو بہتر کریں، اندرونی طور پہ یہ جو انلیگل کرائم اسپیکٹرم ہے اس کا خاتمہ کریں، ایڈمنسٹریٹو ویکیوم کو ایڈریس کریں، پولیسنگ کو بہتر کریں، اور ہول آف دا نیشن اپروچ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اس کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں آپریشن کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے وہ دور ہونے چاہیے، اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ کسی طریقے سے اگر وہ یہ نہیں چاہتے فیڈرل یہ جو پروونشل گورنمنٹ والے کے آپریشنز ہوں تو ان کو کنونس کریں، اور اگر وہ کنونس نہیں ہوتے تو کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹو میجر کریں جس سے جو حکومت ہے وہ یکسو ہو کے ہول آف دا نیشن اپروچ کے ذریعے ان آپریشنز کی طرف جائے۔ یہ ہاف بیکڈ اپروچ اور فریگمنٹڈ رسپانس اس سے ہم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔
सही सर, जैसे कि आपने कहा कि अब वाकई तौर पे जो है वो करने का वक्त आ गया है, स्टेटमेंट से बात बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। तो अगर हम भारत की बात कर लें जो कि हमारा मकरू दुश्मन है, हम देखते हैं कि जो भी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई सामने आती है, कहीं ना कहीं भारत के साथ उसके जो है ताने बाने जाकर जुड़ जाते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या कॉमेंट करना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये बदकिस्मती है कि हमारा एक अजली दुश्मन, वो हमारा बैड नेबरहुड है, हमें मालूम है कि वो करेगा ये काम और जो हमारी वीकनेस होगी उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो विद इन दोस कंस्ट्रेंट्स रहते हुए हमने वो उस चीज से भी नबात आजमा होना है, दुनिया को बावर कराते रहना है, डिप्लोमेसी का बेहतरीन इस्तेमाल करना है और लड़ना है इस अफरीद से। तो सर, इस वीकनेस को किस तरह से आप समझते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस वीकनेस को किस तरह से ओवरकम करना चाहिए? जी, मैं मेरे ख्याल बता चुका हूँ आपको कि इसको होल ऑफ द नेशन अप्रोच के जरिए अपनी जो गलतियां हैं इनको रिसोर्स करें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को प्रॉपरली, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को फहाल करें, पुलिसिंग को बेहतर करें, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल ठीक है गवर्नमेंट। सर, साथ ही मौजूद रहिएगा।